بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ القرآن کے سبق نمبر 133 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 13ویں پارے کا 7واں جو کہ آخری سبق ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 سے لے کے سورہ کے آخر تک یعنی آیت نمبر 52 تک اور سورہ الحجر کی ایک آیت کا مطالعہ کریں گے، جبکہ آج کے سبق کے مقابل میں دوہرائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے لے کے پارہ کے آخر تک، پہلے پارہ کے آخر تک 100 یعنی آیت نمبر 141 تک ہوگی۔ نئے شیڈول کے مطابق اب ایک ربع کی دہرائی چکے تک الحمدللہ 13 پارے مکمل ہو چکی ہیں، تو اب ایک ربع بقیہ 17 پاروں میں کر کے 120 دنوں میں قرآن حکیم کی تکمیل کرنے کا پلان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ہے ناپاک بیکار بات کی۔ پچھلی 2 آیتوں میں کلمہ طیبہ یعنی دعوت حق، دعوت توحید کی مثال بیان ہوئی کہ وہ ایک عمدہ درخت کی مانند ہے، پاکیزہ درخت کی مانند ہے، جس کی جڑ مضبوط ہو، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں، جو اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ہے ناپاک بات کی، بیکار بات کی، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ناکار درخت کی مانند، ناکار درخت کی طرح، اجست من فوق الارض، جو کھیڑ دیا گیا ہو زمین کی اوپری سطح ہی سے۔ اس کو بھی اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہوگا کشجرۃ خبیثۃ نجتثت من فوق الارض، ما لها من قرار، نہ ہو جس کے لیے کوئی قرار، کوئی مضبوطی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، محکم بات یعنی کلمہ توحید کے ذریعے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں بھی اسی کلمہ کے حامد لوگوں کو، اسی کلمہ کے حامل لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرار عطا فرمائے گا، مضبوطی عطا فرمائے گا، سلامتی عطا فرمائے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کر دیتا ہے، گمراہ رہنے دیتا ہے ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدلوا نعمت اللہ کفرا، تبدیل کر لیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یعنی ایمان کو کفر سے، وَخَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور جا اتارا انہوں نے اپنی قوم کو، دار البوار جہنم، ہلاکت کے گھر جہنم میں، یصلونها، وہ داخل ہوں گے جس میں، وبئس القرار، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ویسے دار البوار پہ وقف ہے اور جہنم اگلی آیت کا پہلا لفظ ہے، مفہوم کے اعتبار سے چونکہ یہاں آیت کے اوپر لا ہے، یعنی یہاں وقف نہ کرنا بہتر ہے، اور اگلے لفظ کو ملائیں گے تو مفہوم پورا ادا ہوگا۔ وبئس القرار، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور ان لوگوں نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے شریک، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو اس کی راہ سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمتعوا، یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ تم فائدہ اٹھا لو دنیا میں، فإن مصیرکم الی النار، بس یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا، اور خرچ کریں، مما رزقناہم، اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا، سرا وعلانیہ،
پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی پوشیدہ بھی خرچ کریں اور اعلانیہ بھی، میں قبل اس کے ان یاتی یوم کہ آ جائے وہ دن لا بیع فیہ نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی جس میں، ولا خلال اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل من السماء ماء اور اس نے اتارا آسمان سے پانی یعنی بارش، فاخرج بہ پھر اس نے نکالے اس کے ذریعے من الثمرات پھلوں میں سے، اجناس میں سے، رزق لکم رزق تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو، کام میں لگا دیا، لتجری فی البحر بامر تاکہ وہ چلیں سمندر میں اسی کے حکم سے، وسخر لکم الانہار اور اسی نے زیر فرمان کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو، وسخر لکم الشمس والقمر اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، دائبین جو مسلسل چل رہے ہیں رواں دواں ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار اور اس نے کام میں لگا دیا دن اور رات کو، وآتاکم اور اس نے دی تمہیں من کل ما سألتموہ ہر وہ چیز جو تمہاری طلب تھی، ان تعدوا اور اگر تم شمار کرنا چاہو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوہا تو تم احاطہ نہ کر سکو گے ان کا، ان الانسان بے شک انسان لظلوم کفار یقیناً بڑا بے انصاف ناشکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور یاد کرو جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل میرے رب بنا دے ھذا البلد آمنا اس شہر مکہ کو امن والا، وجنبنی وبنی اور تو دور رکھ مجھے اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام کہ ہم عبادت کریں بتوں کی، رب انہن اے میرے رب یقیناً ان بتوں نے اضللن کثیرا من الناس گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو، ومن تبعنی فإنہ منی بس جس کسی نے پیروی کی میری تو یقیناً وہ میرا ہے، ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور الرحیم تو یقیناً آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنتو من ذریتی یقیناً میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے کچھ کو، بوادن ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جو نہیں ہے کھیتی والی، یعنی یہاں کھیتی نہیں اگتی، عند بیتک المحرم جو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے، ربنا اے ہمارے رب لیقیم الصلاۃ اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس بس آپ کر دیں لوگوں کے دلوں کو، تأوی الیہم کہ وہ مائل ہوں جھکے رہیں ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات اور آپ رزق دے عطا فرمائیں انہیں اجناس میں سے، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں۔ ربنا اے ہمارے رب، انک تعلم بے شک آپ جانتے ہیں، ما نخفی جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور اسے بھی جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ اور نہیں ہے پوشیدہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز، من شیء وما یخفی علی اللہ اور نہیں ہے پوشیدہ من شیء کوئی بھی چیز، فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ ہی آسمان، یعنی اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں صلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہب لی جس نے عطا کیے مجھے، علی الکبر اسماعیل و اسحاق بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، ان ربی لسمیع الدعا بے شک میرا رب خوب سننے والا ہے دعا کو، رب اجعلنی اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا نماز کا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا اے ہمارے رب اور قبول فرما میری دعا کو، ربنا اغفر لی اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور سب ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، ولا تحسبن اللہ اور ہرگز تم گمان نہ کرو اے لوگو اللہ تعالیٰ کو، غافلاً
بے خبر غافل اما یعمل الظالمون اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ انما در حقیقت یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے انہیں لیومن ایک ایسے دن تک تشخصو کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی فیہ الابصار جس میں آنکھیں مہطعین وہ دوڑ رہے ہوں گے مقنعی اٹھائے ہوئے رؤوسہم اپنے سروں کو لا یرتد الیہم نہیں پلٹ سکے گی ان کی طرف طرفہم ان کی نگاہیں وافئدتہم ہوا اور ان کے دل خوف سے اڑ رہے ہوں گے۔ وانذر الناس اور آپ خبردار کر دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یوم اس دن سے یاتیہم العذاب جب آ جائے گا ان پر عذاب فیقول الذین ظلموا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ربنا اخرنا اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے الی اجل قریب تھوڑی مدت تک نجب کہ ہم قبول کریں دعوتک آپ کی دعوت کو ونتبع الرسل اور ہم پیروی کریں آپ کے رسولوں کی۔ اولم تکونوا ان سے کہا جائے گا کہ کیا نہیں تھے تم اقسمتم من قبل قسمیں کھایا کرتے اس سے پہلے مالکم من زوال کہ نہیں ہوگا تمہیں کوئی زوال وسکنتم اور تم رہتے رہے ہو فی مساکن الذین ان لوگوں کی بستیوں میں ظلموا انفسہم جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر فتبین لکم اور خوب واضح ہو گیا تھا تم پر کیف فعلنا بہم کہ کیسا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ وضربنا لکم الامثال اور بیان کر دی ہم نے تمہارے سمجھانے کے لیے تمام مثالیں وقد مکروا مکرہم اور یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کی چالیں چلی اپنی سی چالیں عند اللہ مکرہم اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں ان کی تدبیر ان کی چالیں ان کان مکرہم اگرچہ ان کی چالیں یعنی ان کے زوم میں ان کے گمان میں لتزول منہ الجبال ایسی تھی کہ ٹل جاتے ان کے ذریعے پہاڑ یعنی اپنے زوم میں انہوں نے ایسی مضبوط تدبیر بنائی تھی کہ پہاڑ بھی ٹل جاتے فلا تحسبن اللہ ہرگز تم خیال نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں مخلف وعدہ رسولہ کہ وہ خلاف ورزی کرنے والا ہے اپنے وعدے کے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے ہوئے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام نہایت غالب ہے انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین غیر الارض اس زمین کے علاوہ زمین سے والسماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے وبرزوا للہ اور سب لوگ سامنے حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے الواحد القہار جو اکیلا اور غلبہ رکھنے والا ہے سب پر گرفت رکھنے والا ہے وتری المجرمین اور تم دیکھو گے مجرموں کو یومئذ اس دن مقرنین فی الاصفاد کہ وہ جکڑے ہوں گے زنجیروں میں سرابیلہم ان کے کرتے ان کی قمیصیں من قطران گندک کے ہوں گے سلفر کے ہوں گے وتغشا اور ڈھانپ لے گی وجوہہم النار ان کے چہروں کو آگ لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ کل نفس ما کسبت ہر نفس کو اور شخص کو اس عمل کا جو اس نے کمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے ھذا بلاغ للناس یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے وَلِيُنذِرُوا بِهِ اور تاکہ انہیں خبردار کر دیا جائے اس کے ذریعے وَلِيَعْلَمُوا اور اس لیے تاکہ وہ جان لیں انما هو الہ واحد کہ وہی اکیلا یکتا معبود ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ اکیلا یکتا معبود ہے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور اس لیے بھی یعنی یہ لوگوں کے لیے قرآن اس لیے بھی پیغام ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم کی یہاں تکمیل ہوئی 13ویں پارے کے آخر میں ایک آیت سورہ الحجر کی بھی ہے ہم اس کی ابتدا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں تلک آیات الکتاب یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی وقرآن مبین
یعنی روشن قرآن کی یا اور روشن قرآن کی۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے توفیق ربانی سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 سے لے کے 52 تک اور سورہ الحجر کی ایک آیت کا مطالعہ کیا۔ آج کے سبق میں کل الفاظ کی تعداد تھی 411، جبکہ نئے الفاظ جو تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے ہیں ان کی تعداد 411 میں سے صرف 43 تھی۔ گویا بقیہ 368 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں۔ ان 43 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 27 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے ہمارے کور ہونے والے الفاظ کی مقدار تعداد 48,671 ہو چکی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.60% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہماری اس صحیح کو مشکور فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن حکیم سیکھنے والوں کے لیے جو بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ان بشارتوں کا حقدار بنا دیں اور ہمیں قرآن حکیم سمجھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فوری تقاضے کے طور پر ہمیں روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔